جی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اہمیت السنہ، سنت کی اہمیت۔ تو اس میں ہم اس ٹاپک کو ہم آدھا پڑھیں گے آج، اور کل پھر ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ تو آپ کے سامنے مسئلہ نمبر 26، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقوں پر محنت اور مشقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو بہت سارے کانسیپٹس جو ہے نا آپ کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے سوال بھی اس سلسلے میں کیے جاتے ہیں۔ تو مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت دی ہے، آدمی اس کو ناکافی سمجھے اور کہے میں ذرا زیادہ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 27 جو ہے وہ بھی کیا ہے کہ وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک اصول ہے اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ تو ان دونوں مسائل کی دلیل میں اگلی حدیث جو ہے وہ آ رہی ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، لیکن پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کا پہلا حصہ اور آخری حصہ پڑھا تھا چند اسباق پہلے، تو آج ہم اس حدیث کو مکمل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول، انس بن مالک سے روایت ہے کہ جاء ثلاثۃ رہط، تین حضرات آئے۔ ثلاثۃ رہط کا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھے مل کر آئے، ثلاثہ تین، اور تین جو تھے رہط یعنی کہ اکٹھے مل کر آئے۔ الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں کی طرف۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسائل پوچھنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا معمول تھا۔ فلما، تو جب اخبرو، ان کو بتایا گیا، کانہم تقالوہا، انہوں نے اپنے لیے ان اعمال کو کم سمجھا۔ وقالو، کہنے لگے، وَإِنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ کے نبی کے سارے اگلے پیچھے گناہ جو ہیں وہ تو معاف ہو چکے ہیں۔ قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، اما انا، میں جو ہوں، فإنی اصلی اللیل ابدا، میں ساری رات ہمیشہ عبادت کروں گا، نماز ہی پڑھوں گا۔ وہ مطلب تھا کہ میں سوؤں گا نہیں بلکہ نماز ہی پڑھوں گا۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انا اصوم الدہر، میں جب تک زندگی ہے مسلسل روزے رکھوں گا۔ دہر کا مطلب ویسے جو ہوتا ہے نا وہ زمانہ ہوتا ہے، سورۃ الدہر بھی ہے نا، تو اس کا مطلب دہر سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہا، جب تک میری زندگی ہے۔ تو کیا کہا کہ جب تک زندہ ہوں مسلسل روزے رکھوں گا۔ ولا افطر، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ وقال الآخر، تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا۔ فلا اتزوج ابدا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان کی طرف، یعنی کہ پہلے آپ باہر تھے، گھر نہیں تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو بتایا گیا ازواج کی طرف سے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس طرح سے یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ سوال کیے، اور اس کے بعد انہوں نے عہد کیا، کیونکہ وہ تو باہر کھڑے تھے اور گھر ظاہری بات ہے کتنے بڑے گھر تو نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کے یہ جو باتیں کی تھیں تو وہ ازواج نے ان کو سن لیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا اور یہ کہا ان لوگوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی طرف گئے۔ فقالا، تو آپ نے ان تینوں سے فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا،
تو کیا تم ہی وہ ہو، تم نے ہی یہ باتیں کی ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اما واللہ، سنو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اتقاکم لہو، اور میں تم سے زیادہ متقی انسان ہوں، لیکنی اصوم، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، واصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، اور میں سوتا بھی ہوں، وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جو کسی نے میری سنت سے منہ موڑا یا بے رغبتی کی، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے نا، اس میں اب بڑی واضح طور کے اوپر جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو تم یہ عہد کر رہے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس سے زیادہ متقی بن جاؤ گے؟ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا لاجک کے اوپر دیکھیں نا، یعنی کہ اگر ہم اس کو عقل کے اوپر لے کر آئیں، لاجک کے اوپر لے کر آئیں، تو انہوں نے بات تو بڑی لاجیکل کی تھی کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ جو ہیں وہ تو معاف ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ان کے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، تو یہ اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ہمارے حساب سے تو کم ہے، ہمیں تو زیادہ کرنے چاہیے۔ تو عقل کے اوپر پرکھا جائے تو بات ٹھیک تھی، لیکن کیا کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا کہ نہ تم میرے سے تم نیکی میں بڑھ نہیں سکتے، جو مرضی کر لو، لیکن میری سنت کی اگر مخالفت کرو گے تو وہ غلط ہو جائے گا، جو میری سنت سے منہ مڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو سارے کا سارا عمل کا ثواب اور عمل کی قبولیت کا انحصار جو ہے نا وہ سنت کے اوپر ہے، کہ عمل جو ہوں گے وہ سنت کے مطابق کیے جائیں گے تو پھر اس کی قبولیت ہے، اور پھر وہی اس کا تعلق جو ہے وہ مسنون ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ یہ میرا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، اور اس کے مطابق ہی میں چل رہا ہوں، یعنی کہ تم اس کو ناکافی نہ سمجھو، جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ناراضگی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کو میں ایک دفعہ اسی حدیث کا ایک لیکچر میں نا ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک دفعہ سن رہی تھی، تو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلے تھے، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ہے نا کہ میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تم یعنی کہ نیکی میں میرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، میں متقی ہوں، تو ایسے الفاظ ویسے نہیں کبھی بھی نکلے، لیکن اس چیز کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ بولے تھے کہ تم میرے طریقے پر چلو گے تو عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بعض اوقات کیا ہے کہ بہت سے مسنون کاموں کو اپنے لیے ناکافی سمجھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کو کہ یہ اس کو وہ تھوڑا سمجھ لیتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، اور کرتے کرتے کیا ہوتا ہے وہ ایک ایسے طریقے کی طرف چل پڑتا ہے جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور سنت اس طرح سے چھوٹ جاتی ہے، اور وہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول کا طریقہ بڑا معمولی اور بہت کم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اور وہ کیا کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بنے بنائے اپنے گھڑے ہوئے طریقے جو ہوتے ہیں نا ان کو ایجاد کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہو سکتے، اور آپ اس چیز کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کتنے طریقے اس طرح کے رائج ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے نام پر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کر کے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائے گا، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں، معمول کی عبادت رات کی انسان تو کرتا ہی ہے، لیکن یہ کہ کسی پرٹیکولر راتوں کو جو ہے وہ بنا لینا، اور اس میں مخصوص عبادات، سو نفل، پھر روزے، اور مخصوص دنوں کے اوپر خاص طرح کے کوئی وظائف، اور اللہ جانے کیا کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، لیکن جو لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی عمل کریں اور اس چیز کو اچھے طریقے سے آگے بھی پہنچائیں۔ شادی اور میت کے موقع پر ہی ہم دیکھ لیں
کہ کیا کیا جو ہے وہ رسم و رواج کے نام پر ہم کیا کیا کر رہے ہیں. صرف یہ کہ کیا ہماری برادری میں ہماری ناک اونچی رہ جائے یا لوگوں کی باتیں نہیں ہم سن سکتے. تو اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ بڑا سمپل ہے. اس کے اندر ہماری عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوتی، اور ہماری ذہنی اور جسمانی جو مسائل ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں، فائنینشیل مسائل بھی نہیں ہوتے. تو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اگر اس کے اوپر چلیں تو بڑی سادگی سے اور بڑے آسانی سے جو ہے نا یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں. اولادوں کو نیکی کی جو ہے وہ ترغیب دی نہیں جاتی، ان کو سکھایا نہیں جاتا، اور پھر وہ کیا ہے کہ بلا بلا کے میتوں پہ قرآن پڑھ کے بخشنے کا کام اور یہ ساری چیزیں. تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت رائج ہیں، اور جب کوئی انسان اس کو اپوز کرتا ہے تو آپ بھی جانتی ہوں گی کہ کافی تک و دو کرنی پڑتی ہے ان ساری چیزوں کو، اور آپ کے اندر ایک صبر اور استقامت اور ایک سٹیمنا ہونا ضروری ہے ان ساری چیزوں کو اس کے مخالفت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا عبادت ہے، اور سنت کو چھوڑ کر خواہ وہ عمل اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے ہیں وہ ایک فطری اور معتدل طریقہ ہے جس پر انسان زیادہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے. کوئی بھی چیز جو انسان اپنی خواہشات یا نفس پر مبنی ہو اختیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی. یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز جو حد سے بڑھ جائے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز جو اپنی حدود سے تجاوز کر جائے، بڑھ جائے، حدود توڑ دے، حدود پار کر دے، وہ ہمیشہ ختم ہو کر ہی رہتی ہے. اس میں استقامت نہیں ہو سکتی، اس میں قرار نہیں رہ سکتا. حد سے بڑھی ہوئی محبت، حد سے بڑھی ہوئی نفرت، حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ غم منانا، حد سے زیادہ خوش ہونا، کوئی بھی چیز جس نے حد توڑی وہ پھر باقی نہیں رہتی، اپنی موت آپ ہی مر جاتی ہے. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی، نیکی کے معاملے میں بھی حد سے بڑھنا اس کو ختم کر دیتا ہے. اچھا، اس کا مطلب نا ہم بعض دفعہ کچھ چیزوں میں غلط لے لیتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ وہ نارمل وے کو بھی جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا آپ یہ بلی کرتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو فالو بھی کر رہے ہیں نا تو وہ ساتھ ہی آپ کو ایک ہلکی سی بات کہیں کہ بس زیادہ نہ اسلام کے اندر چلے جانا، بس ٹھیک ہے اتنا ہی رکھو. تو اب اعتدال کیا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو معتدل ہے، وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی ذات بتائیں گے نا. تو وہ ہمیں سنت کے ذریعے معلوم ہوگا کہ معتدل راستہ کون سا ہے. تو اگر آپ سارا دن نماز پڑھنا شروع ہو جائیں یا ساری رات آپ عبادت کرتی رہیں تو آپ زیادہ دن تک یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے وہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر تہجد جس طرح جن لوگوں کو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تہجد پڑھنے کی، تو بیچ میں کبھی بریک ہو جانی چاہیے. ایک تو قدرتی طور پر خواتین کی بریک ویسے ہی ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ جب اگر خواتین جو اسٹیج پہ نہیں ہے تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ہی وہ نیند آ گئی اور وہ آنکھ نہیں کھول سکی، تو وہ ٹھیک ہے کہ ان کو وہ ثواب تو مل جاتا ہے جو لوگ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نوافل کو نوافل ہی رکھنا چاہیے، ان کو فرض کے درجے پر لے کر نہیں جانا چاہیے. تو اگر آپ اسی طرح ہی ہمیشہ روزے سے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر طاقت ہی نہیں رہے گی، بیمار ہو جائیں گے. تو اسی طرح عبادت جو ہے، انسان جو ہے اس چیز کو اگر عبادت سمجھتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے تو کیا ہو سکتا ہے پھر؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو اسی لیے اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اپنانا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور خاص طور پر جب دین کا کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ یعنی کہ ہم ایک اعتدال کے اندر، یعنی کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے بارے میں کچھ منفی جذبات یا خیالات رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے مخالفت ختم کر دیں، ہمارے دوست بن جائیں. تو یہ کمال ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی ایسی نفرت کا یا کسی ایسی چیز کا اظہار کریں جو کہ حد سے بڑی ہو، جو اللہ کے دین
کے نام پر نہ ہو تو ہم تو وہ کام کر رہے ہیں تو اپنے جذبات اور اپنے ان ساری چیزوں کو اعتدال میں رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اعتدال جو ہے اس کو بعض دفعہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کو ڈیفائن جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ہی کیا ہے، اور وہ سنت کے ذریعے اپنے اعمال کے ذریعے کیا ہے۔ اور ہمیں جب تک سنت کا صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر ہم خود ساختہ ایک دین کا تصور جو ہوتا ہے نا وہ قائم کر لیتے ہیں، اور جو بڑا ہی سخت ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ بوجھ بن جاتا ہے، مصیبت لگتا ہے، اس میں نہ کوئی ہنسی ہوتی ہے، نہ مذاق، نہ کوئی آرام، نہ سہولت، نہ تفریح، اور ہم اس کو ایک اپنے گردن اکڑا کے اور اس دین کو ہم اپنے سر کے اوپر رکھ کے جو ہے نا وہ لے کر چلتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ہم اسے اتنے آوازار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو خود ہی پھینک دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس وجہ سے سنت جو ہے اس کے قریب ہونا ضروری ہے، اور وہ سنت ہمارے سامنے دین کا خوبصورت اور آسان راستہ کھولتی ہے، اور ہمارے اوپر جو بوجھ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے آ کے جو لوگوں نے اپنے پر جو بوجھ ڈالے ہوئے تھے ان کو توڑا، تو وہ یہی جو بوجھ اپنے پر ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم جب سنت کو صحیح طرح فالو کرتے ہیں تو یہ سارے بوجھ جو ہوتے ہیں اتر جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جی بخاری کی ہے، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم جب حکم دیا کرتے تھے، امرهم من الاعمال جب مسلمانوں کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے، بما یطیقون جس کے کرنے کی وہ طاقت رکھتے تھے، قالو انہوں نے کہا، انا لسنا بے شک نہیں ہے ہم، کہیتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسے اللہ کے رسول، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ نے آپ کے تمام پچھلے اور اگلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے ہیں، فَيَغْضَبُ یہ سن کر آپ غصہ ہوئے، حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ حالانکہ خفگی جو تھی وہ آپ کے چہرے پر نمایاں ہونے لگی، ثم یقول پھر فرمایا، ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہلکے ہلکے کام دیتے جس کی وہ استطاعت رکھتے تھے، یعنی تھوڑے ان کے حساب سے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ نے پھر کیا کہا کہ آپ تو رسول ہیں، ہم جیسے تھوڑی، یعنی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ پر تو وہی کا بھی بوجھ ہے اور بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم تو فارغ لوگ ہیں، یعنی کہ ہم صبح تھوڑا سا کام کیا اور شام کو بھی اپنا گھر کا دیکھا، کھانا شانا کھایا، تو باقی ہم اتنا زیادہ کام تو سا نہیں ہوتا، تو اگر ہم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال بھی دیں تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسا کہتے کہ ہمیں کوئی ایسا کام دیں جو ذرا ہم کر کے دکھائیں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کے رسول پھر کیا کہتے کہ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہوں تمہاری نسبت، اور اپنے دل میں میرا دل میں سب سے زیادہ خوف ہے اللہ کے لیے، اور تم کیا چاہتے ہو، یعنی مجھ سے بڑھ کر کوئی نیک عمل کرنا چاہتے ہو، میں جو کر رہا ہوں خدا خفی کی بنیاد پر ہی کر رہا ہوں، تم اس سے زیادہ کیا مانگتے ہو مجھ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے غصے میں آ جاتے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں خدا خفی کی بنیاد پر کر رہا ہوں، تو تم میں مجھ سے زیادہ نہیں خدا خوفی آ سکتی، لہذا جو میں کر رہا ہوں اسی چیز کو لے کر چلو، اسی سے اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوگا۔ تو یہ اعتدال کی بات ہے نا، کہ انہیں خوبصورت بات ہے کہ انہیں کاموں کو حکم دیتے تھے جنہیں وہ کر سکتے تھے، جو ان کی استطاعت کے مطابق ہوتے تھے، کیونکہ اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جو جو اعتدال کا جو رستہ ہوتا ہے نا، حد میں رہنا جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ادھر ادھر جانا، افراط اور تفریط جو ہوتے ہیں نا وہ آسان ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے انسان کو مزہ بھی بڑا آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ انسان کے نفس کو افراط و تفریط زیادہ اچھی لگتے ہیں، شیطان وقتی طور کے پر ان کو بڑا خوبصورت اور خوشنما بنا کے جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس کا بڑا ثواب ہوگا، یہ زیادہ کرو، نفل پڑھ رہے ہو تو پڑھتے جو، چاہے فرض نماز جو ہے وہ رہ جائے۔ تو اعتدال
سے وہ نکلواتا ہے، ہمیں زیادہ کام کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر بالکل ہی ہم سے چھڑوا دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ شیطان جو دونوں طرف سے ہمیں وسوسے دلاتا ہے کہ دیکھو تم نے کچھ بھی نہیں کیا ایک طرف ہو، یا یہ کہ دیکھو تم اتنے زیادہ نیک ہو، کتنا زیادہ کر لیا تم نے، تو اصل نیکی کیا ہے؟ وہی جتنی آپ نے ہمیں بتا دی۔ تو اب مثلا عشاء کی نماز ہے، تو عشاء کی نماز 4 فرض ہیں، اور وطر اصل میں تو رات کی نماز ہے نا، تو سہولت کے لیے جو لوگ نہیں اٹھ سکتے تو ان کی سہولت کے لیے کہ وہ وطر کو اس کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اصل میں تو 4 فرض ہیں، باقی جو ہے وہ سنت و نوافل ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ 17 رکعتیں اس کو بنا لیں اور اپنے اوپر اس کو فرض کر لیں، تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، کہ پھر تو وہ ساری ہی نہیں پڑھی جائیں گی، وہ ساری ہی چھوٹ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، فرخص فیہ، لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی، فتنزہ عنہ قوم، مگر اس کی اجازت سے کچھ لوگوں نے پرہیز کیا، فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر جو تھی لوگوں کی وہ پہنچی، فخطب فحمد اللہ ثم قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد کے بعد فرمایا، ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یتنزہون عن الشیء، جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں، اصنعہ، جو میں کرتا ہوں، فواللہ، اللہ کی قسم، انی لأعلمہم باللہ، میں اللہ کو ان سے زیادہ جانتا ہوں، واشدہم لہ خشیہ، اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا لوگوں کو ایڈریس کیا اور پیغام پہنچایا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ لوگوں میں اگر کوئی غلطی دیکھتے تھے تو اس انسان کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کرتے تھے کہ تم نے کیا کیا، سب کو جمع کرتے اور جنرل بات کرتے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں، تو جو آدمی جس نے وہ کام کیا ہوتا تھا اس کو سمجھ آ جاتی تھی، لیکن اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی تھی وہ مجروح نہیں ہوتی تھی۔ تو واقعہ یہ کہ کسی سفر میں آپ تھے اور صحابہ بھی ساتھ تھے اور شدت کی گرمی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ گرمی کی شدت سے بے ہوش ہو رہے ہیں، اور کسی کو لوگوں نے کپڑا دیا ہوا ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا، گرمیوں کا پیاس لگی ہوئی ہے، بھوکے بھی ہیں، سفر ہے، روزہ ہے، گرمی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول دیا، پیالہ دکھایا لوگوں کو اوپر کر کے اور اس کو پی لیا، اور سب کو کہا، سب کو سامنے افطار کر لیا تاکہ روزہ کھولو۔ تو زیادہ تر صحابہ نے جو تھا روزہ کھول لیا، چند ایک نے جو تھے وہ نہیں کھولا، تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی کا معیار آپ ہیں، جب آپ نے وہ کر لیا تو تم چھوڑ رہے ہو کہ ہمیں یہ رخصت نہیں ہم نے لینی نا۔ تو آج کے دور میں بھی اکثر آپ لوگوں کو ایسے ٹرینڈ نظر آتے ہیں نا کہ بعض لوگ سردیوں میں بھی اگر ایک رخصت دی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جرابہ پہ مسا کر سکتے ہیں، تو کہیں گے نہیں جی ہمیں تو تسلی نہیں ہوتی، ہمیں تو پورا ہی وضو کرنا ہے۔ پھر کیا ہے، قصر نماز کے اوپر بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو جو ہے وہ مزہ ہی نہیں آتا قصر کا، ہم نے جہاں پر ہم قصر کر سکتے ہیں تو ادھر بھی نہیں وہ کرتے، پوری پڑھتے ہیں۔ چاہے ایک دو واقعات جو ہیں وہ اس طرح سنے گئے کہ کسی نے فروٹ دیا کسی کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کھائیں گے، ہم تو جنت میں ہی جا کے کھائیں گے۔ اب یہ کانسیپٹس کتنے عجیب سے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں، حلال بنائی ہیں، جو کھانے کے لیے بنائی ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمت جو ہے ان کو کیوں اپنے اوپر بندہ حرام کرے۔ اسی طرح ہی چائے کو یا قہوے کو کہنا کہ جی یہ جہنم والوں کا پینا ہے گرم پانی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ حرام کیا ہے، تو حلال چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ ہم حرام ٹھہرا سکیں۔ تو اعتدال کے اندر رہنا جو ہے یہ اصل دین ہے، اور اسی کا نام سنت ہے۔ سنت کا مفہوم جو عام فہم ہے وہ اعتدال کی زندگی ہے، ایک پرسکون زندگی، ایک خوشحال زندگی، اچھی زندگی، فرشتوں والی نہیں، انسانوں والی زندگی، کہ جس میں دکھ بھی ہے، خوشی بھی ہے، رونا، ہنسنا، نفرت، محبت، سب کچھ ہے۔ ہم انسان ہیں، یہ ساری چیزیں، سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔
تو ہمیں یہ بوجھ جو ہیں ہم نے اپنے اوپر جو ڈالے ہوئے ہیں، ہم سنت کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں. افراط و تفرید کا جو رویہ ہمارے درمیان ہے. اب آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ جو شخص نہیں جانتا نا سنت کا، جس کے پاس علم نہیں ہوتا نا، تو وہ افراط تفرید کے راستے کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. وہ یہاں تو بہت زیادہ ایسی چیزیں. اب ایک میں جانتی ہوں ہمارے دور کے ریلیٹیوز ہیں، تو وہ عید کے دن جو ہے وہ جب قربانی کرتے ہیں تو ان کے کیا ٹرینڈ ہے کہ وہ گوشت کی ایک بوٹی جو ہے نا وہ بھی گھر میں نہیں رکھتے. وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ مدرسوں میں، اور جتنا بھی انہوں نے جانور کرنے، چاہے ایک ہیں دو ہیں جتنے بھی، تو وہ ایک بوٹی بھی جو ہے نا وہ گھر میں نہیں رکھتے، اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. جبکہ اب سنت سے پڑھیں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت تھا اس سے خود بھی کھاتے تھے. تو اب وہ ان گھروں میں وہ جو بہویں ہوتی ہیں تو وہ بعض دفعہ بڑی وہ تنگ ہوتی ہیں کہ بھی ہم جو ہے بالکل ہی ہمیں تو یعنی پھر بعض دفعہ پھر ناراضگی یا پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے لینا ہے، ہمیں چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اعتدال کے راستے پہ رکھیں. ٹھیک ہے آپ وہ دیں، اللہ کے نام پر سب کچھ کریں، لیکن جو سنت ہے وہ بھی تو دیکھیں نا کہ سنت یہ بھی تو ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھاتے تھے خود بھی قربانی کا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہم جب بہت ساری چیزیں ہم جب سنت کو نہیں جانتے نا، تو یہاں ہم افراد کے راستے پہ چلے جاتے ہیں کہ بہت ہی ہم کچھ چیزوں کو نیکی بنا لیں گے، اور وہ اتنا سخت ہم اپنے پر اس کو سختی کر دیں گے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے اور لوگ جو ہوں گے نا وہ تنگ ہو جائیں گے. یا پھر تفرید کے راستے پہ چلے جاتے ہیں کہ بالکل ہی ہم اس کو سائڈ پر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، بس ہم جدھر ہمارا دل کرے گا ہم وہ کریں گے. تو یہ اس چیز سے جو ہے نا جب ہم سنت پڑھتے ہیں تو ہماری ان چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور ہمیں ایک معتدل اور ایک خوبصورت راستہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو سنت کو چھوڑ کے بدعت کے پیچھے لگ جانا، خود ساختہ دین بنا لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے پھر یہ دنیا بھی خراب کرتی ہیں تب اور آخرت بھی. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم اس کو روکیں گے، اور باقی جو اس کا ریمیننگ جو ٹاپک ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کل مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ نے کرنی؟ میں یہ ریکارڈنگ ختم کر دوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.